السلام علیکم ناظرین، قوم کی آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ ملک کے موجودہ حالات دیکھے جائیں، دنیاوی حالات دیکھے جائیں، کافی زیادہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ غزہ پلان ٹرمپ کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جب سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، پورے مڈل ایسٹ کی سچویشن میں کافی زیادہ چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خبریں یہ بھی گردش کرتی ہوئی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان مزید ممالک کے ساتھ اس طرح کے دفاعی معاہدے سائن کرے گا۔ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا حالات کس طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرا جنرل ریٹائر محی الدین صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ جنرل صاحب، اٹس این آنر فار می کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کر رہا ہوں۔ ویلکم۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ پلان تجویز کیا گیا ہے، 20 نکاتی پلان ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیے، جو پلان ہے میری نظر میں اس کو پڑھا ہے میں نے، تو اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ جس سے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حماس کو ڈسارم کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھئی جو معافی مانگتا ہے تو وہ یہاں رہے، تو وہ کرتا ہے، جو نہیں کرتا تو وہ یہاں سے چلا جائے کہیں پر۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ان کے پاس کوئی بڑے ہتھیار تو ہے نہیں، نہ کوئی ٹینک ہے، نہ کوئی ہوائی جہاز ہے، نہ کوئی نیوی ہے، چھوٹے موٹے ہتھیار ہیں۔ اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جبکہ بمباری کرتا رہتا ہے اسرائیل وقت فوقت، تو انہوں نے نیچے ٹنل سسٹم بنایا ہوا ہے جس پہ وہ پناہ لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، ٹنل سسٹم بھی ختم کیا جائے گا جو انہوں نے سالہ سال کی ایفرٹ اور لیبر کے بعد بنایا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اور ساتھ ہی کا ہتھیار بھی ہینڈ اوور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ٹیرر فری اور فلانا فری زون ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو بوسنیا تھا، ہرزیگووینا تھا، سلووینیا تھا، وہاں بھی اس قسم کا پلان یورپین نے بنایا تھا اور کہا تھا لوگوں سے اپنے ہتھیار ہینڈ اوور کر دیں تو ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، اور ان کو ڈس آرم کر کے پھر ان کا قتل عام کیا تھا۔ آئی ہوپ کہ دنیا بولی نہیں ہے اس کو، تو یہ اس قسم کا ریپیٹ نہ ہو جائے۔ ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وڈرال ہوگا یہ مشروط ہوگا آہستہ آہستہ۔ وہ 3 لائنوں نے دی ہیں کہ پہلی لائن پہ جب یہ مان لیں گے معاہدے کو اور یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد تھوڑا اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن آخر میں جو لائن ہے وہ بھی غزہ کے اندر ہی ہے، غزہ سے باہر نکل کے اسرائیل واپس نہیں جا رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بہت اسرائیل نے ہر چیز ملیمیٹ کر دی، ساری بلڈنگ گرا دی ہیں، اس کو ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے، ڈیولپمنٹ کریں گے، اور یہ ہم اس کو سپروائز کریں گے، ٹرمپ صاحب کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں غالباً کہ عرب جو ہیں وہ اس کے پیسے دیں گے۔ تباہ کس نے کیا؟ اسرائیل نے کیا۔ کس کی مدد سے کیا؟ امریکن ہتھیاروں کی مدد کے بمباری انہوں نے اوباما کو دیے، اس سے تباہ کیا۔ تو کام انہوں نے خراب کیا ہے، سب چیزوں نے برباد انہوں نے کی ہے، تو عرب کس لیے پیسے دیں اس کے؟ بھائی سوچنے کی بات ہے، انصاف کی بات تو نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ میں خود ایک چھوٹی ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنے گی اور میں اور اس کو خود پرسنلی اس کو اوورسی کروں گا اپنا وہاں، اور ڈیولپمنٹ کو بھی کروں گا، اور بلیئر صاحب میرا ساتھ دیں گے جو یو کے پرائم منسٹر ہیں، وہی ہے یو کے پرائم منسٹر جنہوں نے عراق پر خامخواہ حملہ کر دیا تھا کہ وہاں ویپن آف میس ڈسٹرکشن تباہ کرنے کے لیے اس کو۔ کیا کام ہے ان کا وہاں پر آ کر گورنر بننے کا یا ایڈمنسٹر کرنے کا؟ کیوں نہیں عرب ممالک سے یا کسی مسلم ممالک سے وہاں پر ایسے وہاں پر فورس مقرر نہیں کرتے کہ جو کہ اس چیز کو دیکھے وائی ویسٹ۔ دوسرا میرا تجربہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کسی ملک کو تباہ کرتے ہیں بمباری سے، عراق کو کیا، سیریا کو کیا، بہت ملکوں کو کیا، عراق لیبیا کو کیا، سب چیزیں تباہ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کریں گے، اور پیسے وہ لوگوں سے مانگتے، دوسروں سے، عرب سے، کسی سے، ٹھیکے اپنے لوگوں کو دیتے، پیسے خود کما جاتے ہیں۔ یہ بھی میرا تجربہ ہے کہ جو ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں اس قسم کی باتیں ہیں بہت سی، اور ایک پرماننٹ سولوشن جس کو بولنا چاہیے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہم کریں گے پولیٹیکلی، اور سب کچھ ہوگا، بیت المقدس میں حصہ ملے گا فلسطینیوں کو، اس قسم کی باتوں کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ تو اس کو بہت لوگ ہیل کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں کہ اچھا جی 20 نکاتے آ گیا،
یہ جو ہے خون بہنا بند ہو جائے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ بالکل پھر محکوم بن جائیں گے، پھر لوگوں کے جو ہے بہت اسٹرانگ باہر کے لوگ آ کے وہاں بیٹھتے ہیں. تو یہ میری نظر میں ہے، جو میری سوچ ہے. جنرل صاحب، جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی جانب سے بھی اس بات کو انڈورس کیا گیا، انہوں نے آفیشلی ٹویٹر میں کہا کہ ہم اس بات کو انڈورس کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کی پوری سپورٹ مجھے اس میں حاصل ہے. تو سر، اس موجودہ بیانیے پہ ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، جو پاکستان تحریک انصاف کے عناصر ہیں، وہ بار بار سوشل میڈیا پہ یہ اس طرح سے رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. تو سر، اس طرح کی سوچ آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے یا بالکل ایسا نہیں ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا رول ہے، اور انہوں نے اسپیشلی کہا کہ پاکستان نے بھی اس معاہدے میں جوائن کیا ہے، اور پاکستان کا ہو سکتا ہے کہ نیوٹرل پوسٹ میں یا ٹیکنوکریٹس میں کچھ سمبل کے طور پر یا ٹوکن کے طور پر کچھ لوگ بھی بلا لیں وہاں پر. لیکن جہاں تک تعلق ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، ہم تو فلسطینیوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. وہاں خون جو بہ رہا ہے اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے مطلب پاکستان کا رول ہونا چاہیے. باقی رہا کہ قائداعظم صاحب سے لے کر آج تک ہر لیڈر نے کہا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی. جب وہ قائم ہو جائے گی ہم تسلیم کر لیں گے. یہ ہم نے پچھلے 75-78 سالوں میں قوم کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. تو اگر اب اس کے اندر کوئی اس قسم کی کام ہوتا ہے تو قوم اس کو برداشت نہیں کرے گی. بڑا یہاں پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا پاکستان کے اندر. جنرل صاحب، ابھی جو موجودہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جب سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس سے شاید امریکہ، اسرائیل ایسے ممالک کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ پلان لیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں کشمیر کے ایشو پہ بھی بات کروں گا، اور دیگر جگہوں میں وہ اپنی انوالومنٹ جو شو کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس سے اسرائیل بھی انسیکیور ہو چکا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، اسرائیل انسیکیور نہیں ہوگا. اس سے مقصد تو یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پروٹیکشن چاہ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب جو ہے اس سے یمن پہ ضرور حملہ کیا ہے، لیکن ادروائز جو ایکسپینشنسٹ اسٹیٹ ہے یا جو ٹیررزم پھیلا رہی ہے، جو یا ظلم پھیلا رہا ہے، وہ اسرائیل ہے. وہی سب ملکوں پہ اس نے ایجپٹ پہ بھی حملہ کیا تھا، اس نے جارڈن پہ بھی کیا تھا، اس نے لبنان پہ بھی کیا تھا، اس نے ایران پر بھی کیا، اس نے قطر پہ بھی حملہ کرتا ہے. وہ ایکسپینشنسٹ اسٹیٹ ہے، ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، بیسیکلی ٹیررزم وہ پھیلا رہے ہیں. تو یہ جو ہے جب سے دوحہ پر حملہ ہوا ہے تو عرب اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہی ہے. تو سعودی عرب نے سمجھا کہ پاکستان سے ہمارے ان کے ساتھ دفاعی تعلقات تو پچھلے کوئی 40-50 سال سے قائم ہیں. ایک وقت میں آرمی، نیوی، ایئر فورس کی جو پاکستان کے 15,000 انسٹرکٹر وہاں موجود تھے، ان کی سب اکیڈمیز میں، ان کے سب ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں. اور جب ان کو خطرہ زیادہ ہوا تھا ایک زمانے میں، یہ عرب اسرائیل وار ہوئی، دوسری ہوئی، تو پاکستان سے ایکچولی ایک بریگیڈ یہاں سے ٹینک وینک سب اکوپمنٹ کے ساتھ گیا تھا. جاگی کرامت صاحب اس کے بریگیڈ کمانڈر تھے. تو ہم یہ کولابریشن تو ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں. اب یہ معاہدہ فارملائز کر کے سامنے آیا، سب کے آیا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ وہاں پر امن قائم کرنا، اور جو سعودی عرب ہے اسے کانفیڈنس دینا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، کہ اگر کوئی ایسا بڑا وقت آتا ہے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے ڈیفینس میں. کیونکہ اسرائیل نے کچھ چھپی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنے نقشے جو ایشو کیے ہیں، ان کے لیڈر جو وقتاً فوقتاً بیان دیتے ہیں، وہ حجاز تک میں اپنا حصہ دکھاتے ہیں، جارڈن کو بھی اپنا حصہ دکھاتے ہیں اسرائیل، گریٹر اسرائیل پر. It is to protect themselves. It is not against any country. Why should Israel bother? جنرل صاحب، جب سے ابھی حالیہ پاک بھارت کشیدگی ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ افغانستان کے اندر جو فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان جیسی تنظیمیں جو آپریٹ کر رہی ہیں. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ کوئی گرینڈ آپریشن کی ہمیں ضرورت ہے یا جو ڈیم اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پڑوس ممالک میں؟ اس لیے افغانستان سے تقریباً بار بار کہا جا رہا ہے وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، ہماری سالمیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، جو جنگ ہے یا لڑائی ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زمینی فورسز جو ہے وہ بارڈر سے کراس کر کے
حملہ کر دیں، جو 71 میں اس پاکستان میں ہوا یا ویسٹ پاکستان میں ہوا اور 65 میں ہوا، بارڈر بوٹس نے کراس کیے، وہ ایک اوپن جنگ تھی، اس میں ایئر فورس بھی استعمال ہوئی، نیوی بھی استعمال ہوئی، آل آؤٹ وار۔ اور اس کے بعد لوگوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ اس پر بھی یونائٹڈ نیشن سیز فائر کراتا ہے، روک دیتے ہیں۔ تو اب ہم یہ کریں کہ جو جو آج کل چلا ہوا ہے تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن، ففتھ جنریشن آف وار، اس کے اندر لوگوں میں بددلی پھیلانا، ٹیررزم پھیلانا، اور ہمارے ہی لوگوں کو یا آس پاس میں جو کوئی لوگ مل جائیں کسی اور ملک کے، ان کو استعمال کر کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا، آرم فورسز پہ حملے کرنا، جو ڈیولپمنٹ کے ٹارگیٹس ہیں، جس طرح کوئی ڈیم بن رہا ہے، کچھ چائنیز انجینئر کام کر رہے ہیں، ان کو مارنا تاکہ بددلی پہلے ڈیولپمنٹ بھی نہ ہو سکے اور ہمارا نقصان بھی ہوتا رہے اور امن قائم نہ ہو، جس کی وجہ سے نہ یہاں پر انویسٹمنٹ آئے، نہ یہاں پر کوئی صحیح معنوں میں ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ اس سلسلے میں افغانستان سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان آلریڈی جو ہے وہ اپنے لانگ رینج ہتھیار استعمال کرتا ہے افغانستان کے، کیونکہ یہ جو ٹیررسٹ آتے ہیں ان کے کیمپ بہت ڈیپ نہیں ہے افغانستان میں، کیونکہ وہاں سے ان کے لیے پر آنا، بارڈر کراس کرنا مشکل ہوتا ہے اور بارڈر کے نزدیک ہیں، تو کئی دفعہ ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور پاکستان نے کہا ہے کہ بھئی جہاں سے ہم پہ حملہ آئے گا ہم کریں گے۔ ہم نے ایران کو دیکھا تھا، ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر میزائل بھیجا کہ یہاں پر ایسے دہشت گرد موجود ہیں جو ایران پہ حملے کرتے ہیں، تو ہم نے فوراً پہ واپس حملہ کیا کہ آپ کی طرف سے آپ کے جو بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے، پاکستان نے بھی فوراً حملہ کر دیا، تو پاکستان نے پالیسی کلیئر کی بھی۔ جنرل صاحب، ابھی حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں ان قریب ایک مرتبہ پھر بھارت کی جانب سے ایسی کوئی شرارت کی جائے گی؟ اس کے بھارت میں مودی سرکار کو کافی زیادہ تحفظات کا سامنا ہے، ان کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں کرکٹ تک میں پالیٹکس کو وہ لے کر آ گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان قریب پاک بھارت ایک اور بڑی کشیدگی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، کشیدگی تو جب سے انڈیا پاکستان بنا ہے 14 اگست سے لگاتار چل رہی ہے، اور بنتے ہی ملک میں پہلی جو جنگ تھی وہ کشمیر میں 48 میں شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ 65 کے شروع میں بیان بیٹ اور یہ علاقے جو ہے ہمارے ساحلی، وہاں پر جنگ شروع ہوئی، پھر 65 ہوئی، تو لگاتار رہی ہے۔ کوئی اچھے دور بھی آئے، کوئی وہاں پر ایسا پرائم منسٹر سمجھدار آیا ہے تو اس نے امن بھی قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ واجپئی صاحب نے ایک جنون کوشش کی تھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی، ٹریڈ کرنے کی اور اوپن ویزا پالیسی اختیار کرنے کی، لیکن اس کو کارگل نے جو ہے وہ خراب کر دیا۔ تو جہاں تک مودی صاحب کا تعلق ہے، ان کی سوچ ایسی ہے کہ ان کے زمانے میں تو کوئی تعلقات بہتر ہونے کی امید ہرگز بھی نہیں ہے، تو ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ لیکن ان کو جو ابھی نقصان ہوا ہے، اور ہندوستان کے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ نے کہا رائفل تیار ہے اور اتنا بڑا بجٹ ہے اور آپ نے تو مار کھائی ہے، تو میرے خیال سے کہ وہ ہمت نہیں کریں گے۔ جو ہمارے پاس جس قسم کے میزائلز ہیں وہ بڑے ایکوریٹ ہیں، دوسرے یہ ہماری ایئر فورس ان کی نسبت بہت بہتر ٹرینڈ ہے، اور اس نے اپنا لوہا منوایا ہے اس جنگ میں، تو میرا خیال ہے کہ جنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کوئی جنگ جو ہوتی ہے وہ ہر چیز اکنامکلی برباد کر دیتی ہے اور ملک کو پیچھے دھکیل دیتی ہے، تو میرا خیال ایسی غلطی دوبارہ نہیں کریں گے، اور کریں گے تو منہ کی کھائیں گے۔ جنرل صاحب، پاکستان کے حالات میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندرونی حالات دیکھے جائیں، ایک سیاسی جماعت کی جانب سے پاکستان کے خلاف آئے دن سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کبھی فیلما شاہ سے مودی صاحب کی ذات کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے اور بین الملک دورہ کر کے آتے ہیں، وہ عجیب ہی طرح سے ہر چیز نیگیٹو ہی پھیلائی جا رہی ہے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سولوشن ہے، کس طرح سے حالات بہتر ہوں گے؟ اس لیے انہوں نے شاید یہ دھیان دیا ہے کہ پاکستان ریسٹیبلائز ہی رکھنا ہے۔ جی، میرے خیال میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہوگی جو ہمارے ملک کی جو چاہے گی کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچائے، یا ہر چیز ڈیسٹیبلائز کر دے، یا ایسے حالات پیدا کر دے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ ہاں، لوگ سوشل میڈیا پر ایسے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہوں مایوسی پھیلانے میں اور یہ فیک نیوز چلانے میں، ایسے ہیں بہت ہمارے پاس بھی آتے ہیں، لیکن اس کی وجوہات جاننا چاہیے کیوں ایسا ہو رہا ہے۔
وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم پاپولر جماعت ہیں، ہم کو بہت ووٹ پڑے ہیں، لیکن ہم کو جو ہے وہ اقتدار سے باہر رکھا گیا، ہم کو اپنا حق نہیں ملا، تو وہ بے چینی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا اور فیئر الیکشن نہیں ہوں گے اور ایک ایسی حکومت نہیں آئے گی جس کو عوام کی تائید حاصل ہو، تو پاکستان میں اسٹیبلٹی اسی صورت میں آئے گی۔ یہ خیال ہے۔ چلے صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ کافی زیادہ بات کی جا رہی ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ سر آپ کورٹ کمانڈر بھی رہے، پھر آپ نے ایز اے گورنر بھی سرو کیا ہے، باقی میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے جس طرح سے ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہمیں پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ، کیا واقعی میں کوئی ایسا رول ہے یا نہیں؟ یہ تو میرے خیال میں مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رول ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ جو بھی یہاں پہ امپورٹنٹ کوئی ڈگنیٹری باہر کے ملک سے آتا ہے، تو اگر وہ فارن آفس میں جاتا ہے یا پرائم منسٹر کے پاس، تو وہ GHQ بھی آتا ہے۔ باقی ملکوں میں تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جو ٹرمپ کے ساتھ ہے، جو مطلب پالیٹیشینس پیچھے نظر آتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ آگے نظر آتی ہے، تو یہ تو صورتحال ہے۔ اور زیادہ تعلق ہے ملک میں، چونکہ ماشاء اللہ 3 دفعہ لمبے عرصے کے لیے رہے ہیں۔ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ بہت لمبا تھا، ایوب خان کا بہت لمبا تھا، پرویز مشرف کا بہت لمبا تھا۔ تو اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، جو کہ پولیٹیشین نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ اور جب کوئی دونوں کوئی پارٹیوں میں آپس میں جھگڑا ہو، تو پھر وہ خود ہی GHQ کے دروازے میں پہنچ جاتے، انوالو کرتے ہیں، اور نہ بھی ہونا چاہیے۔ چل وحید کاکڑ کے زمانے میں بہت کوشش کی ہوگا، لیکن میں نہیں انوالو ہوں گا۔ آپ جھگڑے آپس میں اپنے معاملے سیاسی طور پر حل کریں۔ چلے سر، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ ناظرین، آپ نے پوری گفتگو سنی، پروگرام پسند ہے، آپ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔